یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام دراصل اللہ کی تابع داری کا نام ہے، ہر موقع پر، ہر قدم پر۔ اسلام صرف چند ریچولز کے ادا کرنے کا نام نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلام لے آ، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ پکار اٹھے کہ میں نے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اسلام کا لفظ سلامتی سے ہے، سونپ دینے سے ہے، سپرد کر دینے سے ہے۔ مسلمان دراصل وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات، اپنی سوچیں، اپنے جذبات، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اور پائی جانے والی نعمتیں سب کی سب اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اللہ کی خواہش کے مطابق استعمال کرے، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کا حق سمجھے اور اس کی مرضی میں لگائے، اور کسی بھی چیز میں وہ اس کی مرضی کے خلاف نہ جائے۔ ایسا نہیں کہ کچھ کاموں میں تو اس کی مرضی اور کچھ کاموں میں دوسروں کی مرضی۔ اسی لیے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز میں اگر انسان ادھورا قدم رکھتا ہے، مثلا اگر آپ گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں اور ایک قدم آپ کا گاڑی کے اندر اور ایک باہر، تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر آپ ایک جوتا پہن کر اور ایک اتار کے چل رہے ہیں تو آپ کی چال کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ اپنے لباس میں ادھورے لباس میں ہیں، مثلا قمیض کا ایک بازو آپ نے پہن رکھا ہے اور دوسرا لٹکا رکھا ہے، تو آپ کی شخصیت کیسی نظر آئے گی؟ اسی طرح اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے کم غذائیت والا کھانا لیں، یعنی مکمل ڈائٹ نہ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی، وہ بیماریوں کا سبب بن جائے گی۔ کوئی بھی کام، مثلا کوئی تحریر آپ لکھ رہے ہیں، اگر ادھوری تحریر لکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں اور آدھی بات بتا کے چپ ہو جاتے ہیں تو دوسرا حیران و پریشان آپ کا منہ دیکھے گا۔ تو کوئی بھی کام اگر اس کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ نہ کیا جائے، ادھورا کیا جائے، تو بسا اوقات وہ آدھا کیا ہوا کام بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ پورے کے پورے اس کے بندے بن جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ اللہ کے بندے اور کچھ شیطان کے بندے۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا راستہ تو ایک طرف جاتا ہے اور شیطان کا دوسری طرف، یہ دو راستے نہ اکٹھے ہیں اور نہ اکٹھے ان پر چلا جا سکتا ہے۔ لامحالہ طور پر انسان کو یا اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا یا پھر موڑ کر شیطان کی طرف کرنا ہوگا۔ جب انسان اپنا رخ خدا سے پھیرتا ہے تو شیطان کی طرف مڑ جاتا ہے۔ کسی بھی منزل تک اسی وقت پہنچا جا سکتا ہے جب انسان صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ اگر آپ لاہور جانا چاہیں اور پشاور کی فلائٹ لے لیں تو آپ چاہے اتنا ہی ٹائم جہاز میں سپینڈ کریں، لیکن آپ لاہور نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا ٹکٹ بھی ضائع، وقت بھی ضائع اور پریشانی الگ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں شیطان کے طریقوں اور اس کی چالوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کو چھوڑ کر اپنا پورا رخ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی جانب کرنا ہوگا۔ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔
جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بشارت دینے والے اور غلط کام کرنے والوں کو ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہ گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے مڑ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حق تو ایک ہے نا، جب سب لوگ حق کی تلاش میں چلیں گے تو ایک ہی سمجھ جائیں گے، اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان اللہ کی رضا یا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اپنا قبلہ بناتا ہے اور اس طرف جاتا ہے تو خود بخود راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تو سیدھا ہے، اگر کسی کی نیت میں اللہ کی رضا نہیں تو وہ سیدھا نہیں چل سکتا۔ اس کی نیت میں کوئی اور چیز ہے تو وہ سامنے نہیں، پھر وہ دائیں بائیں ہے، لہٰذا وہ اپنا راستہ اختیار کرتے ہوئے چلتے ہوئے بھی سیدھا جانے کی بجائے اسی طرف مڑ جائے گا جس طرف اس کا فائدہ ہوگا یا جو کچھ وہ چاہتا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ بسا اوقات دین کے راستے پر چلتے ہوئے بھی کچھ لوگ مختلف کام کرتے ہیں یا دین کے ایک ہی حکم کو مختلف طریقے پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا نمازی کو لے لیجئے کہ نماز کی ادائیگی میں بھی تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ طریقے میں فرق ہے۔ یہ طریقے کا فرق جب تک انسان کی نماز اللہ کے لیے ہے، انسان کو نقصان نہیں دیتا اور اس کے دین میں کوئی عیب نہیں، یہ تو دین کی وسعت کی علامت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی سڑک پر کوئی شخص گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی ٹیکسی پہ بیٹھا ہے، کوئی رکشے پر بیٹھا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کسی ٹانگے پر بیٹھا ہو، لیکن جب تک جا سب سیدھے ہی راستے پر رہے ہیں تو ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ٹکراؤ اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو راستہ نہیں دیا جاتا اور چلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دین کی تشریح اور تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کو پانے کے جذبے کے ساتھ ہو تو وہ اختلاف نقصان نہیں دیتا۔ ہاں، اختلاف اس وقت نقصان دیتا ہے جب انسان اپنی ذات کو سامنے لے آتا ہے، جب انسان اپنے کچھ مخصوص مفادات کے لیے کام کرتا ہے، جب انسان راہ حق سے منہ موڑتا ہے، جب انسان کچھ خاص قسم کے طریقوں کے ساتھ چمٹ کر رہنا چاہتا ہے، خواہ وہ طریقے دین کی روایات کے مطابق نہ بھی ہوں۔ ایسی صورت میں انسان جب ضد، اناد، حسد اور بغض کا شکار ہوتا ہے تو ایسا اختلاف قوموں کو نقصان دیتا ہے، معاشرے کے امن و امان کو ختم کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، یعنی آرام سے یوں ہی کچھ کیے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان جب سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بناتا ہے، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کے لیے
دین کے سچے راستے پر چلتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، اور یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ انبیاء کے ماننے والے بھی طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہوئے، لیکن بالآخر ہمیشہ فتح حق ہی کی ہوئی۔ اس لیے انسان کو دین کے راستے میں پیش آنے والی کسی تکلیف پر پریشان ہو کر دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایسے موقعوں پر استقامت ضروری ہے، کیونکہ جنت کا راستہ ایسی چیزوں سے ڈھک دیا گیا ہے جو انسان کے نفس کو بھی پسند نہیں، اور جو خاردار بھی ہے، جس پر چلتے ہوئے انسان کے پاؤں زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ بلند ترین مقام ہے جہاں پہ چڑھتے ہوئے انسان کو کچھ مشقتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلندیوں کی طرف جانے کے لیے انسان کو عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یعنی جب دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہاں نفلی صدقات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس کس کو دو، کیونکہ فرض صدقات یعنی زکوٰۃ تو والدین کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں اولاد کا ذکر نہیں، بیوی کا ذکر نہیں، اس لیے کہ انسان جو مال کماتا ہے اس کی سب سے بڑی پرائرٹی اس کے اپنے ہی بال بچے اور گھر والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ تو اپنی فطری محبت کی وجہ سے خرچ کریں گے ہی لوگ، لیکن عموماً ان پر خرچ کرتے ہوئے انسان دوسرے رشتوں اور ضرورت مند لوگوں کو بھول جاتا ہے، اور ان رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ والدین کا رشتہ ہے کہ جب اپنے مال کو اپنے گھر کے باہر یعنی اپنے بیوی بچوں سے ہٹ کر کہیں اور دینے لگو تو سب سے پہلے والدین کا سوچو، پھر اپنے ہی رشتہ داروں کا، اس لیے کہ رشتہ داروں کو دینا دوہرے اجر کا سبب ہے، پھر یتیم اور مسکین اور مسافر، ضرورت مند، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں لیکن وہ نیکی کمانا چاہتا ہے تو وہ اور بہت سی قسمیں ہیں صدقات کی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے اذیت کی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مثلا انسان چلتے ہوئے راستے سے کوئی کوڑا کرکٹ اٹھا لیتا ہے، کوئی چھلکا جس سے پھسل کر کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے، کوئی ناگوار چیز ڈھانک دیتا ہے، کوئی کانٹے یا پتھر روڑے ہٹا دیتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ اگر کوئی کسی نہ سننے والے کو یا کم سننے والے کو اونچا بول کر سنا دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے یا نیکی کمائی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی کوئی خیر کا کام کرو گے، جو بھی کوئی اچھا کام کرو گے، بھلا کام کرو گے جس سے کسی کو راحت اور سکون پہنچا سکو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ کو وہ سب پتہ چل جاتا ہے جو ظاہر یا چھپ کر کہیں کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ کرو۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی نیک کام کرنے کا اصل مقصود کیا ہے؟